پاک کی لڑکپن کیسا گزرا؟ کیا وہ صرف اور صرف ان کا لڑکپن، جوانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف ہوئیں، یا پھر مکہ مکرمہ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ ان میں بھی انوالو ہوتے تھے؟ اس کا جواب دیجیے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اول سے لے کر آخر تک جمیع انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جمیع انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، ایسی رہنمائی جس کے بغیر انسان اپنی منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے حسائل اور ساری وہ بہترین عادات و اطوار جو معاشرتی تناظر میں انسان کو عرف والا مقام تک لے جاتی ہیں اور قرب الہی کا مستحق ٹھہراتی ہیں، جو بالآخر انسانوں کے لیے ان کی سب سے بڑی منزل ہے، وہ ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع ہیں، تو یہ بے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ جو 63 سال پر مشتمل ہے، وہ کلی طور پر آپ سب کے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر میں یہاں یہ بھی کہوں تو میرا خیال ہے یہ بھی بے جانا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے باہر کائنات میں رہنے والی ذی شعور مخلوق جسے انسان کہتے ہیں، وہ اپنی پوری کاوش کے باوجود بھی نہیں نکل سکتی۔ سائنسی ترقی کے مدارج طے کریں یا سماجیات اور معاشرت میں اپنے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیں، یا پھر اخلاقیات کے پروانے اڑاتے ہوئے نئی منزلوں کی راہ میں، نئی منزلوں کی تلاش میں دوڑتے چلے جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنگ میل انہیں پہلے سے نظر آئے گا ان کی پوری حیات میں۔ اس لیے قیامت تک آنے والی تمام کی تمام ذی شعور مخلوقات جسے ہم انسان کہتے ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، وہ اپنی تمام ڈسکوریز، تمام انوینشنز جتنی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی دائرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات عالیہ، اسی دائرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید جو ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے قیامت تک جو اس سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ مکمل طور پر انسانوں کی رہنمائی کا وہ لازوال ذریعہ ہے جس پر کبھی زوال نہیں آنے والا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے پوچھا لڑکپن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے دادا سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا، چچا حضرت ابو طالب گو کہ حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اپنے قبیلے بنو ہاشم کا سردار بھی بنایا تھا انہیں، لیکن تب بھی وہ عیالدار تھے اور ان کے ہاں کمائی کا اتنا اچھا ذریعہ نہیں تھا جس سے ان کے روز و شب بڑے بہتر طریقے سے گزرتے، جس طرح بہترین لوگ اپنے طور پر اپنی کمائی کے ساتھ یا عرب کے دیگر رہنے والے لوگ اپنے طور پر اچھی زندگی، متمول زندگی گزارتے تھے، اس طریقے کا معاملہ حضرت ابو طالب کا نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے طور پر ان کی اجازت سے لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کر دی، جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قراریت کے عوض لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب یہ قراریت قیرات کی جمع ہے۔ عرب قیرات ایک اشرفی کے 20ویں حصے کو کہتے ہیں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 20ویں حصے کے عوض لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ایک اور روایت بھی ہے جو ابو داؤد کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب فرمان ہے، روایت کرتے ہیں اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض میں دودھ لیا کرتا تھا جو حضرت ابو طالب کے خاندان کو دیا جاتا تھا اور ان کے کھانے پینے کے لیے ضروریات اس کی پوری ہوتی تھی۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت ابراہیم حربی کے قول کے مطابق ہے، مکہ میں
اجیاد کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام قراریت ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قراریت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس وادی میں جا کر میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. الغرض جہاں بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع نازک کو کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا چچا مفلوق الحال رہے اور اس کے مسائل ایسے ہوں کہ جن سے وہ نبرد آزما ہونے کی صحیح کے باوجود بھی نہ ہو سکے اور میں مفت میں یہاں بیٹھا ہوا اس کے ہاں کھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت، آپ کی حمیت، آپ کی عظمت نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اپنے لیے ایک انہوں نے روزگار تلاش کیا اور دوسرا اپنے چچا کی بھی کفالت میں ان کا ہاتھ بٹایا. جی، اور کوئی سوال بیٹا ہے پلیز. سر ایک اور سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا نبی پاک نے اپنے لڑک پن میں کوئی عرب سے باہر کا سفر اختیار کیا؟ جی، اب جو کہ چچا عیالدار تھے اور تاجر تھے، مکہ کے تمام لوگ جو بڑے رؤسات ہیں یا بڑے خاندانوں کے لوگ تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے. اور آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ نے سفر شام کا قصد کیا تجارت کی غرض سے. قافلہ ایک جا رہا تھا پورے مکہ کا، اس میں آپ نے بھی اپنے طور پر جتنا کچھ تھا آپ کے پاس اس کے مطابق تجارت کے لیے، کیونکہ مکہ میں آنے والے لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے طور پر مال خرید لیا کرتے تھے ہیرا کے حاکم سے، اور اپنے طور پہ بھی قالین بافی کا کام ہوتا تھا، اسے بھی بننے کے بعد وہ منڈیوں میں لے کے جاتے تھے. تو حضرت ابو طالب بھی اس سفر میں شامل ہوئے. جب جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سفر کی صعوبتیں بڑی ہیں، مشکلات بڑی ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہوتی ہیں انسان کو، کوئی پتہ نہیں ہوتا رات کو رہنے کی جگہ، کبھی کھانا ملتا ہے نہیں ملتا، پانی ملتا ہے نہیں ملتا. اس صورتحال میں آپ یہاں ہی رہیں، ان تکالیف میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، بڑا دل دوز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان یہاں پہ نہ میرا باپ ہے اور نہ میری ماں ہے، مجھے آپ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے دل پر یہ بات ایسی لگی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں. حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد آپ اپنے تمام قافلے کے ساتھ بصرہ کے مقام پر جا کر وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. یہ وہ جگہ ہے جو شام میں جانے کے بعد ہر سال جب یہ قافلہ وہاں پہ جاتا تھا تو وہاں جا کر یہ پڑاؤ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلے 1 یا 2 دنوں کے بعد اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتے تھے. اسی طرح واپسی پہ آتے ہوئے کبھی وہاں پہ پڑاؤ کرتے یا سیدھے ہی گزر آتے تھے، لیکن جاتے ہوئے وہاں پڑاؤ ضرور کیا کرتے. اب بصرہ جو ہے یہ اونچے ٹیلے پہ واقع ہے، اور وہاں پر عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ بھی تھی، کلیسا تھا ان کا. اب اونچے ٹیلے ہونے کی وجہ سے جب یہ وادی میں نیچے آ کر جب کوئی ان کا قافلہ ٹھہرتا تھا تو وہاں سے ان کی ہر حرکت پر نظر رکھا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک راہب تھا، اس راہب کا نام سرجیس تھا. سرجیس راہب عرصہ دراز سے یہاں پر تھا، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تمام شواہدات کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہیں دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام اس کو ذہنی طور پر ازبر بھی تھے، اور ہر آتے جاتے کو وہ دیکھا بھی کرتا تھا، کیونکہ اس نے ان شواہد میں سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں اسی طرح اپنا سفر کریں گے شام کی طرف اور انہیں دیکھا جائے گا. اس لیے وہ ہر آنے جانے عرب سے آنے جانے والوں کو دیکھتا تھا، اور تمام اطراف سے اور اکناف سے آنے والوں کو بھی دیکھا کرتا تھا. اب یہ جو سرجیس نام تھا یہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا یہ راہب. اب بحیرہ کے معنی ہوتے ہیں عقل مند ترین، ذہین اور فتین شخص. اپنے اصلی نام کی بجائے بحیرہ راہب کے نام سے زیادہ مشہور تھا یہاں پر. اب اس راہب نے اس دن جب ان کا قافلہ آ کے اترا، دور گھاٹی سے آ رہا تھا، تو اس نے وہاں سے شواہد ان کے اکٹھے کرنے شروع کیے. تو انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، اپنے طور پر خیمے لگائے وہاں پر، اور رات بسر کرنے کے لیے اپنے انتظامات کیے، کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، آگ کا الاؤ جلائیں گے، کچھ بھی کریں گے. اب بحیرہ اس وقت جو اس نے شواہد دیکھے تھے دور سے، ان کی بنا پر وہ سیدھا گیا ان کے پاس اور جا کر کہا کل آپ کا کھانا میری طرف. وہ حیران رہے سارے قافلے والے، ان میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے مواقع پر ان کے ہاں آتے جاتے رہتے تھے اور یہیں ٹھہرا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے بحیرہ، ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ اتنی نظر التفات ہم پہ رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے تو آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں کبھی. تو اس نے کہا نہیں، بس اتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کل آپ
کھانا میرے پاس کھائیں۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ دوسرے دن کھانا کھانے کے لیے گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے چھوڑ گئے جی۔ بحیرہ راہب سرجیس وہاں اونچی اپنی جگہ سے دیکھ رہا تھا جس وقت سارے آئے۔ اس نے آ کے پوچھا کہ آپ سب لوگ آ گئے ہیں یا پیچھے کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پیچھے ایک ہم نے 12 سال کا بچہ چھوڑا ہے۔ اس نے کہا اسے بھی بلائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دعوت کروں اور اس میں کوئی بھی پیچھے رہ جائے؟ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، غلام ہے، آزاد ہے، کوئی بھی ہے، سب کے سب آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا وہاں پہ گئے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آ گئے۔ جب آئے تو بحیرہ نے کھانا وانا کھلانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب سائٹ پہ کیا۔ چچا کو کہا کہ میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کو انہوں نے اجازت دی تو سائٹ پہ جا کر انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہ آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم ہے، میں جو کچھ پوچھوں گا آپ سچ بتاؤ گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لات اور عزیٰ پہ اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب بحیرہ سمجھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دوں، اگر تم مجھے جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ جی سرجیس اور بحیرہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بیداری اور نیند کے واقعات پوچھنے لگ پڑا، اور وہ جتنی باتیں اس کو اپنی انجیل اور تورات سے اس نے اپنے ہاں حاصل کی تھی، اکٹھی کی تھی، ان کی تصدیق کرتا جاتا تھا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے پیرہن کو اوپر کیا تو مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان دو شانوں کے درمیان تھی اسے دیکھا تو جھکا، بوسہ دیا اور تمام قافلے کی بہت زیادہ قدر کی۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے زیادہ اس بچے کے اوپر کیوں مہربان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت آپ لوگ آ رہے تھے وادی سے، آپ لوگ ایک درخت کے نیچے، وہ سامنے ایک درخت ہے اس کے نیچے آپ بیٹھے، تو سائڈ پہ اور لوگ تھے، آپ لوگ سائے میں بیٹھے تھے، یہ بچہ دھوپ میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ درخت جھکا ہے اس طرف سائے کے ساتھ اور اس نے سایہ کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب یہ گزرتے آ رہے ہیں تو درخت ارد گرد کے درخت سجدے کرتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب دھوپ پڑ رہی ہے تو اوپر سے بادل کی ٹکڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چھاتے کی طرح آپ کے اوپر موجود ہیں اور وہ سایہ کرتی آ رہی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اور وہیں سے اس نے کہا ابو طالب بہتر ہے کہ یہیں سے بچے کو واپس لے کے چلے جاؤ مکہ میں، اور اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، یہودی اس کے جانی دشمن ہیں اور اس کو گزن پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، نقصان پہنچانے کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور دیگر قافلے والوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خصائل سنے تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس آ گئے، اور دوسری میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جلدی جلدی اپنا سفر مکمل کیا اور واپس لے کر آپ آ گئے۔ یہاں پر ایک کوٹیشن میں دینا چاہتا ہوں اسی بحیرہ راہب کی۔ اس نے کہا تھا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، وھذا بعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ یہ وہ ہیں جو سید العالمین ہیں، رسول رب العالمین ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔